دل و دماغ مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کے وجود کو اللہ اطمینان عطا فرما دیتا ہے جب وہ اللہ کے نبی کے تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ جو دو آیات میں نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ایک یہ آیت، دوسری آیت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ ان دونوں آیات مقدسہ کا مفہوم، ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو انسان کو کوئی ضرر پہنچاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، یا انسان کا اپنا ایک یعنی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں تک تو قرآن کی روشنی میں ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے یہ بات روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں نماز ادا کی، اور وہ نماز فجر تھی۔ یہ توجہ طلب بات ہے، میں کیونکہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر اپنے عقائد سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، تو اب تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے عزیزان گرامی قدر، ہمیں کالی بلیوں سے بھی ڈر لگتا ہے، ایمانی طور پر ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا نظریہ اتنا مفلوج ہو چکا ہے کہ ہم 1 کروڑ کی گاڑی لے کر نا آگے چھوٹی سی چپل لگا دیتے ہیں کہ یہ چپل اس گاڑی کی حفاظت کرے گی۔ یہ ذہنی مریض انسان کا کام ہے، یہ صاحب ایمان انسان کا کام نہیں ہے، یہ اس جہالت کے مینار کا کام ہے جس نے ساری زندگی جہالت میں گزاری اور قرآن اور حدیث کے علم اور نور سے وہ دور رہا۔ یہ ایسے انسان کا کام ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے، جس کو اپنے رب کی اور رب کے رسول کی تعلیمات پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ یہ اعمال ایسے لوگوں کے ہیں جن کے ایمان اور سینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور ہیں، وہ اس طرح کی جہالت کے کام کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضرت زید بن خالد صحابی رسول اور رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی مقام حدیبیہ میں، اللہ کے حبیب کے پاس نماز ادا کرنے کے بعد آ کر بیٹھے تو اللہ کے حبیب نے بڑی پیاری بات کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اب اور صحابہ بھی بیٹھے تھے سارے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آج مجھ سے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے۔ جب یہ بات سنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب نے مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے آج صبح کچھ مجھ پر ایمان لے کے آئے اور میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر کیا کیا؟ کفر کیا، ایمان سے وہ مبروز ہوئے، وہ چلے گئے ایمان سے۔ اب یہ بات بڑی تعجب والی تھی، سب نے پیچھے نماز ادا کی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کچھ ایمان لے کر آئے، اللہ نے فرمایا کہ کچھ مجھ پر ایمان لے کر آئے، کچھ نے کفر کیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب نے آپ کے پیچھے تو نماز ادا کی۔ اب صحابہ سامنے، صحابہ اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، اب یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ دینی تعلیمات کو صحابہ کے ذہنوں کے اندر نقوش کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ آپ میں سے بعض میرے دوستوں نے یہ بات کہی کہ آج رات، یعنی کہ اس رات بارش ہوئی تھی نا، تو بعض نے یہ کہا کہ آج رات جو بارش ہوئی ہے نا ہم پہ، یہ جو بارش ہوئی ہے یہ سونے رب نے برسائی ہے۔ کس نے برسائی ہے؟ سونے رب نے کرم کیا ہے۔ آپ بعض نے جو ایمان لے کر آئے انہوں نے کیا کہا کہ آج کی جو برسات رحمتوں والی برسی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ سونے رب کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ صحابہ انہی بعض بندوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ فلاں اس چیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رب کی طرف سے ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ اس وجہ سے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے۔
اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس باریکی انداز سے اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کی تعلیمات کے سینوں کو منور کیا، ان کی ذہن سازی کی۔ آج کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بندہ کہتا ہے جی یہ فلانے کی وجہ سے ہو گئی ہے، یہ فلانی چیز کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں یعنی کہ یہ بات بڑی مشہور ہے، بندے کو دن کو نقصان ہو گیا، سب سے پہلے اس کی دماغ کی ریل گھومتی ہے کہ بھائی صبح کس کے منہ لگ کے آیا ہوں، یعنی کہ یہ بات تو آ گئی کہ کس کے منہ لگ کے آیا ہوں، نقصان اس کے یعنی کہ نظریہ یہ بنا ہے کہ صبح صبح فلانے سے ملاقات ہوئی، فلانے کے چہرے کو دیکھا، یار دن بڑا خراب گزرا ہے۔ یہ گندا عقیدہ ذہن کے اندر کیوں آیا؟ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ تیرا نقصان ہوا، آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ آج فجر کی نماز رہ گئی ہے، لگتا ہے آج اس کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ آج تیرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ آج کسی مسلمان کی حق تلفی ہوئی ہے؟ یہ نقصان کیا پتہ اس کا سبب ہو۔ آج میں نے کسی سے لیانی گفتگو کی ہے، کیا پتہ یہ نقصان اس کا سبب ہو۔ یہ باتیں تمہارے ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ فوراً یہ خیال کیوں آتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ لگ گیا تھا یا فلاں سے میری یہ بات ہوئی تھی تو اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ایسی تھی کہ اس روح زمین پر اللہ نے جو مہینے پیدا کیے یا جو دن پیدا کیے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، جو دن پیدا کیے یا مہینے پیدا کیے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن کسی بھی لحاظ سے وہ نحوست کا شکار نہیں ہے، چاہے وہ مہینہ ہے چاہے وہ دن ہے۔ اگر نحوست ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نحوست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن ہم نے نیک اعمال کیے اس نیک اعمال کی وجہ سے وہ دن برکتوں والا ہو جاتا ہے، وہ دن برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ صبح فجر کی نماز ادا ہوگی تو بتاؤ دن برکتوں والا نہیں ہوگا؟ ظہر کی نماز ادا ہوگی تو بتاؤ دن برکتوں والا نہیں ہوگا؟ عصر کی نماز ادا ہوگی تو بتاؤ دن برکتوں والا نہیں ہوگا؟ یہی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی برا عمل پہنچتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس دن کا جو تم نے کوئی برا عمل کیا ہے یہ اس کی نحوست ہے، یہ اس نحوست کی وجہ سے تمہیں وہ برائی پہنچی یا تمہیں کوئی ضرر پہنچا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں دین متین پر استقامت عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جو موضوع تھا ہمارا وہ ان آیات پر محیط تھا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور دوسری آیت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ ان آیات مقدسہ کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو جو ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہیں یا کوئی کسی وہ چیز کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی دوسری مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، یا بندے کی اپنا جو بھیجا ہوا برا عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ بندے کی تھوڑی گرفت کر لیتا ہے۔ باقی نہ اللہ کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نحوست والا ہے، نہ اللہ کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نحوست والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔